شکی مسلم، بتاؤ جی کیا نام رکھا ہے؟ السلام علیکم. علیہ السلام. ایک سوال ہے مفتی صاحب آپ سے. یہ حدیث نمبر بخاری کی 1070. پہلے میرا سوال سن لیجیے. آپ مسلمان شکی مسلم کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے تھوڑے ڈاؤٹس ہے, کلیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. نہیں، وہ ڈاؤٹس کس چیز کے تعلق سے ہیں؟ حدیثوں کے تعلق سے ہیں، اللہ کے وجود کے تعلق سے ہیں، قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کے تعلق سے ہیں؟ کس تعلق سے آپ کو ڈاؤٹس ہیں؟ حدیث کے اوپر ڈاؤٹ ہے. حدیث کے تعلق سے ہے نا؟ ہاں. تو بس ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو شکی مسلم کیوں کہتے ہیں؟ حدیث کے تعلق سے کچھ آپ کو ڈاؤٹس ہیں؟ کوئی بات نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں. ہاں میں مسلمان ہوں, مگر حدیث کو تھوڑے لوگ صحیح سمجھتے ہیں نا. شکی اپنے آپ کے نام کے آگے شکی لفظ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں نکال دوں گا. اچھا میرا سوال تو پوچھ لیا, سن لیجیے آپ. جی. بخاری کی حدیث ہے 1070. آپ اگر نکال سکتے تو نکالیے. کون سی ہے بخاری کی؟ ہاں صحیح بخاری 1070. جی اوکے. حدیث آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، ٹھیک ہے. ہاں اس میں جو ہے لکھا ہے کہ مسلمان کے ساتھ مشرکین مکہ بھی سجدہ کیے, اور اس میں ایک مشرکین مکہ کا لیڈر بھی تھا عامر بن خلف, وہ بھی امیہ. ہاں مٹھی اٹھا کے سر پہ لگایا. تو میں ایک ویڈیو دیکھا, اس میں بول رہے تھے کہ یہ سورہ نجم میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سیٹینک ورسز پڑھے, اور جو ہے اللہ العزا اور فیبریکیٹڈ ہے. ہاں وہ فیبریکیٹڈ ہے, وہ بتا رہے تھے, اور یہ حدیث کا ریفرنس دے رہے تھے وہ. تو اس حدیث میں تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ورسز پڑھی؟ ہاں اس میں تو لکھا نہیں ہے حدیث میں, مگر اس میں تو لکھا ہوا ہے سورہ نجم پڑھی. یہ تو اس کے اپوزٹ ہے. ہاں سورہ نجم پڑھی نا اس میں. تو سورہ نجم تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوائن ورسز پڑھے نا کہ سیٹانک ورسز. ہاں نہیں ڈیوائن ورسز ہی ہے, مگر میرا ڈاؤٹ یہ ہے کہ مسلمان تو سجدہ کریں گے کیونکہ اللہ کی آیت کا بیان ہو رہا تھا, لیکن مشرکین کیوں کریں گے؟ ان کا تو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. اصل میں یہی تو بات ہے کہ مشرکین جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ قرآن کریم کی اس عظیم بیانیے کو, جو قرآن کریم کی جو تاثیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس طریقے سے پیدا کی اس وقت کے سب لوگ جو ہے سجدے میں پڑ گر گئے. اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ مشرکین بھی خدا کو اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے تھے, یہ ان کا جرم تھا. ایسا نہیں تھا کہ مشرکین اللہ کو نہ مانتے ہوں, ان کے یہاں بھی لفظ اللہ موجود تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان ہوئی تو وہ سب لوگ سجدے میں گر گئے. ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کو مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی تعظیم بھی ہونی چاہیے, اس سے اسلام کو مسئلہ ہے. اچھا لیکن مگر یہ جو ملحدین ہیں وہ لوگ یہ ویڈیو نکال کے بولتے ہیں کہ وہ جو اللہ العزا کی جو تعریف کی ہے بعد میں نکال دیے, اس کے لیے یہ حدیث اس کا سپورٹ کرتی ہے. کیسے سپورٹ کرتی ہے؟ مطلب یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی. سورہ نجم ہے ڈیوائن ورڈز پڑھے, اور تائید کروا رہے ہیں سیٹانک ورسز کی. کیسے تائید ہو جائے گی؟ یہ تو بالکل زمین آسمان والا مسئلہ ہے. سورہ نجم میں ہی تو ہے کے درمیان سورہ نجم میں ہی تو لکھا ہے نا کہ اللہ تعالی العزا کے بارے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ نجم اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی, ٹھیک ہے, یا اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو الفاظ سیٹانک ورسز کے اندر لکھے ہوئے وہ پڑھے, وہ اس حدیث میں موجود ہے؟ نہیں. جتنا اس حدیث میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نجم پڑھی. سورہ نجم جب پڑھی تو تمام کے تمام مشرکین سجدے میں گر گئے, چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے ہیں, اللہ کے ساتھ پارٹنرز بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوئی تو سجدے میں گر گئے. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو یہ ایک ہی سورت پہ کیوں سجدہ کی, دوسرے سورت پہ کوئی سجدہ نہیں کیا مشرکین؟ بھائی یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جنگ بدر سن 2 ہجری میں کیوں ہوئی, سن 3 ہجری میں کیوں نہیں ہوئی؟ یعنی کسی بھی موقع کے اوپر کوئی بھی شخص متاثر ہو سکتا ہے کسی بھی آیت سے, اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی اگر مان لیجیے کسی دوسرے موقع پر سجدہ کیا ہوتا تو یہ سوال تو وہاں پر بھی ہوتا کہ اس موقع پر سجدہ کیوں کیا, تیسرے موقع پر کیوں نہیں کیا. قرآن کی تو ہر دوسری تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی, تو ہر دوسری تیسری آیت پر سجدہ کرنا چاہیے تھا. یہ سوال تو وہاں پر بھی ہوگا. ہاں مگر پرٹیکولرلی اس پہ کیوں کیا, تو یہ ڈاؤٹ ہے.
میں وہی اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے کہ تمام مشرکین وہاں جو بھی موجود تھے وہ متاثر ہو گئے قرآن کے اس اسلوب سے اور اس انداز بیان سے اور سجدے میں گر گئے. ہاں لیکن یہ کرسچنس اور یہ جو جوز ہے یہ بولتے ہیں کہ یہ جو تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ کی اور المانات کی سے وہ تعریف اگر بھائی دیکھیں اگر وہ تعریف صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو ہم غلط ہیں, وہ صحیح ہیں. وہ تعریف صحیح حدیث سے ثابت کر دیں بس. یعنی جس چیز کو ہم فیبریکیٹڈ کہہ رہے ہیں تو فیبریکیٹڈ دلائل کی بنیاد پر وہ ہمارے خلاف دلیل کیسے دے سکتے ہیں؟ میں تھوڑے ویڈیوز دیکھا یوٹیوب پہ, اس میں کوئی افریقہ کے مولوی ہے, انہوں بول رہے کہ یہ بات صحیح ہے, بعد میں نکال دیا گیا یہ ورڈز کو. اس طرح تو حوالے بالکل ہی ہوائی حوالے ہیں. میں افریقہ کے کوئی مولوی پتہ نہیں کون سے جنگل میں بیٹھ کر وہ بیان دے رہے ہوں گے. میں تو سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لات اور عزا کی جس میں تعریف کی گئی ہے وہ روایت آپ صحیح ثابت کر دیں, ہم غلط ثابت ہو جائیں گے, بات ختم. اچھا افریقہ کے مولوی کہہ رہے ہیں وہ یقین ہے, امریکہ کا مولوی کہہ رہا ہے اس کا یقین کوئی نہیں. جی یہ صحیح ہے. نہیں وہ بول رہا ہے کہ بعد میں نکال دیے اور وہ کچھ ویسے دیکھیں بھائی امریکہ تھوڑا سا تو ترقی یافتہ اتنا تو مانتے ہیں نا, تو ہماری اس ترقی کا کریڈٹ لے کر آپ ہمیں ہماری بات کو تسلیم کریں کہ جو منات اور عزا کی جو تعریف والی بات ہے وہ کسی بھی صحیح روایت میں نہیں, کیا ضعیف میں بھی نہیں ہے, فیبریکیٹڈ ہے وہ. ہاں ایک دو مفسرین سے غلطیاں ہوئی ہیں, ان میں جلال الدین سیوطی بھی ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو ذکر کر دیا اپنی کتاب میں, حالانکہ یہ ایک فیبریکیٹڈ نریشن ہے. جو جلال الدین سیوطی کی جو کتاب ہے جلالین, اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا, یہ عیب ہے اس کتاب کا. تو یہ فیبریکیٹڈ بول کے انہوں نے لکھے کیا؟ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو ذکر کر دیا اور فیبریکیٹڈ جو لفظ ہے وہ ذکر نہیں کیا, تو اس کتاب کا یہ عیب ہے. جبکہ ان سے پہلے سیوطی تو سن 900 ہجری میں ہے, ان سے پہلے کے جو محدثین ہیں وہ پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ پرانی بات ہے. ٹھیک ہے.